وہ چاہے تو پیغمبروں کا لباس اور پیغمبروں کے مبارک سروں کی دستاریں، پگڑیاں، اور پیغمبروں کے ہی عصا، پیغمبروں کے برتن، پیالے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں سے برکت اٹھا لے، کیونکہ برکت ڈالتا اللہ ہے، تو نبیوں کے سامان، ذاتی استعمال کی چیزوں سے اللہ چاہے تو اٹھا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک، برکت تو تیرے رب کے نام سے ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ وہ چاہتا ہے تو دودھ میں برکت رکھتا ہے، مگر جب برکت اٹھا لیتا ہے تو بعض دفعہ پینے والے کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بیماری چلتی ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ دودھ نہیں پینا۔ وہ چاہتا ہے تو اونٹ کے پیشاب میں شفا رکھ دیتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کینسر جگر کے مریض آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا دودھ بھی پلاؤ اس مریض کو اور اونٹنی کا پیشاب بھی پلاؤ، اور دونوں پلائے گئے اپنے اپنے وقت پر۔ اس مریض کو تو شفا یاب ہو کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ یہ بھی ہے، چاہے تو اونٹنی کے پیشاب میں شفا رکھ دے، چاہے تو دودھ میں بیماری عطا کر دے۔ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ پیار سے جواب دیں، خوب محبت اور تحمل سے، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی مبارک، حضرت شموئیل علیہ السلام آپ کیا پیالہ، اور بے شمار نبیوں، رسولوں اور ولیوں کا سامان اتنا بابرکت کہ جہاں رکھتے تھے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اترتی تھی۔ اور پھر ان کے پاس سے کافر جالوت جب اٹھا کر لے گیا تو اس کو بھی فائدہ تو ہوا، فائدہ کو ہوا کچھ عرصہ۔ جالوت کا عقیدہ بن گیا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں ان سے چھین کر اس لیے لے آیا تھا کہ مسلمان اور ان کا نبی شموئیل علیہ السلام اور ان کا بادشاہ وہ جہاں بھی اس صندوق کو رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی تھی۔ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی حمایت آ جاتی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہی نبیوں، ولیوں اور رسولوں کے سامان سے برکات اٹھا لی، اور جس صندوق میں تھی اس کے ارد گرد اللہ نے بیماریوں کو لگا دیا۔ وہی نبیوں، ولیوں اور رسولوں کا صندوق جہاں رکھتے تھے وہاں خرد چل پڑتی تھی، خارش ہو جاتی تھی۔ کوئی جاتا تو وہ بیچارہ اپنے دھوتی کو ہاتھ ڈال کر بھاگتا، کیونکہ اس کو پیشش آ جاتے تھے۔ وہ صندوق کے قربت میں تاب نہیں لا سکتے تھے۔ آخرکار کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ گڑھ پر رکھ دیا۔ دیپالپور والوں کی بولی ہماری گڈھا ہے اور دیہاتوں کی بولی گاٹ ہے۔ گڑھ پر رکھ دیا، وہ تبرکات والا صندوق نبیوں، رسولوں، ولیوں والا،
کہ جان چھڑاؤ جسے رکھی ہے بیماری پھیل دی ہے. ویسے وہ عاشق نہیں تھی، یہ ہوں عاشق آہا. وہ کہندے پویں سارے مر جائیے پر صندوق نہیں چھڑنا. نبیوں رسولوں کا صندوق تھا. آئیے آپ کو ایک جھلکی دیتا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرما رہے تھے. ہزاروں کا مجمع تھا، بغیر اسپیکر کے اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی تھی. جس طرح نبیوں کو اللہ معجزہ دیتا ہے اور یا اللہ کو اللہ کرامت دیتا ہے. یہ کرامت اللہ نے عطا کی تھی کہ قرآن پڑھتے جھومتے اور پورے مجمع کے آخر تک وہی آواز جاتی تھی. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے جو علماء ہوں گے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے معجزوں والی کرامات رکھتے ہوں گے. یہ ایسی کرامت ہے. شاہ جی قرآن پڑھ رہے تھے، جب آیا عند سدرۃ المنتہی، معراج کے عنوان، تو سدرۃ المنتہی کے آگے جبریل امین علیہ السلام کا آگے ان کی حد ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام اتنے بھولے، اور نبی ہوتا بھولا ہے. نبی علیہ السلام بھولے پن میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے کھڑے تھے. تھوڑی دیر گزری کو ہوں ہاں کی آواز نہیں آئی، تو نبی علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو جبریل دور کھڑے. فرمایا اشارہ کی بنایا؟ تو انہوں نے عرض کی جی میں اس جگہ سے آگے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا تو میرا جسم جل جانا تھا. اے فخر بشر، آدم ابو البشر ہیں اور آقا علیہ السلام فخر بشر ہیں. اے فخر بشر، اے نوریوں اور بشروں کے نبی، ناریوں کے نبی، جنات کے بھی یعنی، اے اللہ کے محبوب، آگے یہ تیری شان ہے کہ تو جائے گا، میں نہیں آگے جا سکتا، جل جاؤں گا. تو یہاں بھی شاہ جی نے فرمایا کاش کہ وہاں میں ہوتا، جل جانا منظور کر لیتا، میں اپنے آقا کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں. سامان کو اٹھایا گھاٹ پر رکھا، اور جو آگے بیٹھ کے لگے ہوئے تھے ان کو ٹکا کر زور زور سے دو ڈنڈے لگائے، رخ سیدھا کر کے وہ سیدھے جا کر ان بلدوں نے جنگل میں جا کر سانپ لیا. اتنا ڈرے. وہاں وہ رک گئے. اللہ نے فرمایا جبریل میں اتوں بھی چکوا کے تیرے ول رکھوا سکتا تھی، پر سارا تانا بانا جنہ بھی میں رب نے بنایا ہے یہ صرف دسن واسطے کہ برکت میں رکھنا کسی اور بھی کوئی اختیار نہیں. کون جا اور جا کر اس گڑھ کے اوپر سے اس صندوق کو اٹھا، اور جو وعدہ کیا ہے نا میں نے اپنے نبی شموئیل سے، اور اس نے جو وعدہ کیا ہے اپنی بنی اسرائیل سے، اس کو سچا کرنا ہے. جبریل اٹھا کے جا کے تالوت کے دروازے پر رکھ دے سورج نکلنے سے پہلے پہلے. میں یہ الفاظ تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. موضوع ایسا ہے، پچھلے جمعے بھی سنائے، اس کو پچھلے جمعے بھی سنائے یہ الفاظ، اور آج بھی سنا رہا ہوں. اب اس کے بعد
جب صبح صبح آ کر انہوں نے دیکھا کہ طالوت کے دروازے پر صندوق تو آ گیا، طالوت رحمت اللہ علیہ تو اس وقت مان گئے۔ اگلے دن حضرت شموئیل علیہ السلام بڑھاپے میں تھے، بہت زیادہ بڑھاپا تھا ان کا۔ اس بڑھاپے میں انہوں نے فرمایا طالوت کہ جی یا نبی اللہ، فرمایا اپنی کیبنٹ بناؤ اور اس کا اجلاس بلاؤ اور اپنے کور کمانڈر سارے بلاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جرنیل بھی تھا وہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا بَسْطَفًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ایز اے کمانڈر فوجی کور کمانڈروں کو بلایا اور اپنی کابینوں کو بلایا، وہ سارے آ گئے۔ جب آ کر سارے بیٹھ گئے، اللہ کا پیغمبر نے فرمایا کوئی میرے مشورے کی ضرورت ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ بڑھاپا تھا، مشورہ ہو رہا ہے۔ 80,000 کی فوج تیار ہوئی بنی اسرائیل کی۔ اتوں گل نویں چل رہی، پیچھے تسی سن چکے ہو بار بار۔ 80,000 کی فوج، یہ میں پچھوں ذرا رکھ کے تھوڑا جا ویلڈنگ کیتا ہے، دو ایک ٹوٹا ہو جائے نا تو اندر دونوں پاسے ایک پتری وڈی لا کے ویلڈ کیتا جاتا ہے۔ یہ ہوں تک جا بیان کیا وہ پتری رکھی میں نویں موضوع تھے تے پرانے تھے تے ویلڈ کر کے ہونا ٹور نہیں کر یہ ویلڈ ہوے گی تے پھر ٹرین اتوں گزرے گی۔ اب یہاں 80,000 کا لشکر، 80,000 اللہ کے نبی 80,000 لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں، خدا کے پیغمبر بھی ساتھ ہو۔ سپریم کمانڈر حضرت اشموئیل علیہ السلام، بادشاہ اور کمانڈر ان چیف یعنی چیف آف آرمی اسٹاف حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ جا رہی۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، نبیوں پر وحی آتی ہے اور ولیوں پر القاء ہوتا ہے۔ القاء اللہ دل میں اتارتا ہے کہ انج کر میرے ولیات۔ مانتے ہو نا ولیوں کو؟ ولیوں کو نہ ماننے سے ولیوں کا نقصان کچھ نہیں ہوتا، اپنا نقصان ہوتا ہے کہ تم اللہ کے دوستوں کا انکار کر بیٹھتے۔ حدیث پاک پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی شان بیان کرتے ہوئے، حضور نے ولی کی شان فرمایا، ولی اللہ کی توحید کی غیرت میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جا میرا اللہ انج کر دے گا، وہ کہہ دے جو فطرت کے خلاف ہے، ہو نہیں سکتی، کبھی ہوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، ان دے منہ سے نکلا لفظ میں اللہ نے پورا کرنا ہے، ولی نو جھوٹا نہیں ہونے دینا۔ بات سمجھ آ رہی؟ سید محمود شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس محراب اور ممبر میں جو گرجتے رہے اور قرآن برساتے رہے بارش کی طور پر، ان کو اللہ نے بے شمار کرامات عطا فرمائی ہوئی تھی، ورنہ دیپال پور جیسے شہر میں، اور پھر دیپال پور کا شہر ایسا کہ جس کا امام پتہ ہی کون ہی کون تھا، 8 دن یہاں گدھے بنا لیتے تھے، رات کو یہاں کھوتے آتے تھے اور آوارہ کتے اس مسجد میں بنا لیتے تھے، اور اس طرف اس مزار کی دیگیں اس مسجد کے اندر پکتی تھی۔
میری بات سن رہے ہو؟ دیپال پور کے جو مولوی حضرات ہیں وہ کبھی یہ بات نہیں بتاتے، انہوں نے اپنی ہی سنانی ہے، اور ان خبیث النفائس لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ آج جن بنیادوں پر تم کام کر رہے ہو اس کی بنیاد وہ شیر دل اور اللہ کا شیر ولی ڈال کر گیا۔ سناؤں ان کا یہ کرامت؟ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی اور اس کا موجودہ گواہ ایک زندہ ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمیت ان کے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ بتا دوں کون ہے وہ؟ سید ناصر محمود شاہ گیلانی، ناصر شاہ۔ وہ چونکہ پڑھتے تھے یہ سارے ابا جی کے پاس، حضرت استاد تھے ان سب کے۔ مجھے تو ابا جی نے باتیں سنائی اور ابا جی کے زمانے میں نمازیوں نے سنائی، اور ایک دن بھائی ناصر شاہ صاحب یہاں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جان، مجھے بھائی جان کہتے ہیں پیار سے، بھائی جان حضرت میرے استاد تھے، آپ میرے استاد زیادہ ہیں۔ دل کھڑا کر کے سنا کرو یار، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ تمہارے اللہ کے ولی کی، تمہارے مرشد کی ایک خوبی انہوں نے بیان کی۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں ہم بھی پڑھنے آتے تھے، شام کو بھی صبح بھی، دن کو اسکول پڑھتے تھے۔ کالے کیا بادل آئے، ایک دم تیز بارش شروع ہو گئی، اور یہ مسجد کے ابھی دروازے بھی نہیں لگے تھے کیونکہ یہ گول ڈاٹ سے کھلی مسجد تھی، جس طرح لاہور کی بادشاہی مسجد، اندر اس کا حال بغیر دروازوں کی۔ مجھے بھی یہی بتایا تھا، والد صاحب نے بھی اور ان کے زمانے کے نمازیوں نے بھی، اور شاہ صاحب نے بھی اس دن بتایا۔ کہتے بجلی آئی ہے، آسمان کی بجلی کڑکتی ہوئی اندر آئی اور یہاں کڑکی، اور اتنی زور سے کڑکی کہ تمام نمازی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک مرد قلندر مغرب کی نماز کی قرات کر رہے تھے، سید محمود شاہ بخاری وہ تلاوت فرما رہے تھے، نماز مکمل کی، اتنے میں بجلی یہاں گھومتی رہی، اور آپ کو پتا جہاں بجلی گرتی ہے وہاں چھوڑتی کچھ نہیں، جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے، لیکن وہ بجلی جب لگی گھومی اور گھوم کر اس طرف سے آئی، گھومتی ہوئی اس روشن دان سے نکل گئی۔ کوئی نمازی شہید نہیں ہوا، بے ہوش ہو کر گرے ہوئے ہیں، اور سید محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرضوں کی جماعت کا جب سلام پھیرا تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ تو نے سب کو بچا دیا، اے اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ان کو کیسے ان کو ہوش میں لائیں، تو اپنے کرم سے سب کو ہوش دے دے اور اٹھا دے۔ چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ مسکراتے ہوئے نمازی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شاہی مسجد کی کوئی ایک بات ہے؟ شاہی مسجد یہ آپ کے علاقے کی سب سے پرانی اور ماں مسجد ہے، سب مسجدیں بعد میں بنی اور اسی کے نمازیوں نے پھر اور مسجدیں بنائیں اپنی سہولتوں کے لیے، لیکن ماں مسجد یہی ہے۔ ایمان تازہ ہوا؟ بولو تو صحیح، تو مانو گے نا آئندہ کی بات پکے پکے اولیاء کی کرامات کو؟ 80,000 کا لشکر چل پڑا، پیغمبر کے ساتھ اس کے خدام لگے ہوئے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، اللہ نے القاء کا لفظی معنی یہ ہے کہ ڈال دینا۔ کیا؟ اللہ اپنا ارادہ ولی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب ایسے کر، اب ایسے مجھ سے دعا مانگ، کرنا میں نے ہی ہے، برکتیں میرے پاس ہیں، کامیابیاں میرے پاس ہیں، تو بس مجھ سے ان الفاظ سے مانگ،
مانگنا تیرا کام ہے، اسی وقت عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ 80,000 کا لشکر جب چلا، جالوت کا قیام کہاں تھا؟ جالوت کا قیام تھا اور اس کے ساتھ جو قوم عمالقہ تھی، جہاں آج بیت المقدس ہے، اس جگہ پر قیام تھا، جہاں مسجد اقصی ہے، اس جگہ پر قیام۔ یہ اس کی چھاؤنی بھی تھی، اس کا دارالحکومت تھا۔ اب القاء کیا ڈالا؟ القاء کیا کیا اللہ نے؟ کیا القاء کیا؟ واہ قرآن! فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب باہر نکلا طالوت اپنے 80,000 کے لشکر کے ساتھ، ادھر طالوت نکلا، حضرت اشمعیل پیغمبر نے اللہ سے رابطہ کیا، ملکوں کے مالک کو ہدایتیں دے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو اطلاع دے دے تم 80,000 ہو، مقابلے پر تمہارے 1,00,000 افراد ہیں۔ اس مقام پر جہاں آج بیت المقدس ہے، فرمایا جب تم جاؤ گے تو راستہ میں، آگے میں نہیں بولتا، قرآن سے پوچھتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، تم نکل پڑے ہو، راستے میں اللہ نے ایک نہر جاری کی ہوئی ہے جو پہاڑوں سے گلیشیئر پگھل کر چشموں اور نالیوں کے ذریعے کھالے بنا کر، نہر بنا کر جاری کی ہے اللہ نے، لیکن وہ اتنی زیادہ گہری نہیں ہے، چوڑی زیادہ ہے۔ جہاں چوڑائی زیادہ ہوتی ہے نہر یا دریا کی، وہاں گہرائی کم ہوتی ہے، اور جہاں چوڑی کم ہوتی ہے وہاں گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ابتلا میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، امتحان میں ڈالے گا، ایک نہر آ رہی ہے اور میرا اعلان سن لو۔ طالوت کہتے ہیں میرا اعلان سن لو، فمن شرب منہ، وہاں سے گزرتے ہوئے، اس کے اندر سے گزرتے ہوئے تمہاری پنڈلیاں تو اس میں چھپ جائیں گی، پانی میں اتنی کی گہرائی ہے، مگر پانی بڑا میٹھا ہے، پہلے ہی بتا دیا، بڑا چسی دینا، سواد آ جاتی پیون والے، بڑا چس آئے گا، لیکن یاد رکھو فمن شریبا، جس نے بھی اس سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ ہمارے لشکر سے باہر ہو جائے گا۔ امتحان جو کہا نا، کلومیٹر پہلے ہی اللہ نے اتنا حوص کر دیا، گرمی کر دی، تمازت زیادہ ہو گئی، زبانیں خشک
آئی اور پھر گزرنا بھی اس کے اندر سے تھا، اور یہ سن بھی چکے تھے کہ میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ جب اس میں گزرے، چوڑائی زیادہ تھی، 80,000 جب گزرنے لگے، قرآن کریم فرماتا ہے، آپ نے فرمایا جو پی لے گا پیٹ بھر کر وہ ہم میں سے نہیں، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس کو بالکل نہ پیا، چکھا بھی نہ، قطرہ بھی زبان کو نہ لگایا، فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے لشکر میں سے ہوگا، اور اللہ کے نبی حضرت شموئیل کی امت میں سے ہوگا۔ اور فرمایا إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں اب یہاں آپ کو بتاؤں گا فتویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن بیان کرنے لگا ہے اور طالوت بادشاہ کہہ رہا ہے تقوی اور فتوے کو بیان کرتے ہوئے، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی اس پانی کو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو کوئی ایک چلو پیے گا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، ایک بک، ایک کافر بھی بوکی جاندے نے، لپ، ایک لپ، دو ساڑا کو، سبحان اللہ، جس نے مجھے لپ بتایا اللہ اس کو بکاں کے حساب نال اپنی برکتاں تے رزق عطا تے جنہاں نے آپ ہی ناف دیتا اللہ انہوں نے چوڑیاں بھر بھر کے اپنے انعام تے رزق عطا تے جڑے ایک کتا بیٹھا ہونا نیستی دا ماریا اللہ انہوں نے دے مقدر کو برکی دو برکیاں دے 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 یہ بھی اندر آ جائے گی گل کہ 3 قسمہ پھر بیان کی نے نبی علیہ السلام، اے واقعہ سنا دے ہوئے ہیں اپنے ممبر سے بیٹھ کے آپ کی اور میرے آقا نے 3 پھر قسمیں کی ہیں ان کی، وہ بھی بیان کر۔ پہلے ذرا تقویٰ اور فتویٰ، جس نے پانی پی لیا وہ ہم میں سے مجھ میں سے، اور جس نے ایک لب پی لی فرمایا کوئی بات نہیں، اس کی بھی اجازت ہے کہ اس سے زیادہ نہ پیے، لیکن کوئی بندہ اگر کہے کہ جلے نبی ادھر منہ کر لے کہ بادشاہ طالوت این منہ کر لے تو میں ادھر بہ گھوڑی بابا چیک رکھوں گا، نہیں سمجھے؟ فرمایا وہ پانی اندر جلے پہنچیا نا اینا بھی ود وہ بندے دے دل میں اتنی بزدلی آئے گی وہ آپ ہی لشکروں باہر ہو جائے گا، یہ تھی اصل بات۔ اب یہاں تقویٰ کیا بیان ہوا کہ جنہیں اصلوں نہ پیتا وہ ساڈے وچوں ہے، تے جنہیں ایک لپ پی لیا ان کا گزارا ہو جائے گا۔ اب تقویٰ کیا ہے کہ جنہیں بالکل نہ پیتا انہیں تقویٰ اختیار کر لیا، تے فتویٰ یہ ہے بھی تھوڑا جا پی لو تو سر جائے گا، نہیں سمجھے؟ جیڑا بندہ خوشی نال نیکی کرتا ہے وہ کرتا ہے تقویٰ، تے جیڑا بندہ چھک دھرو کے ادھر ادھر پھڑ کے سجے کھبے داد لا کے ہولی وچ وڑ کے امام نے پیچھے نیت بھی بنی رکھے نال ہی ویکھی رکھے نال داد لائی رکھے، فرمایا ان دی بھی ہو جائے گی نماز، کیونکہ انہیں پاگل نے سمجھا نہیں سی کہ نماز کے وچ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی کام بھی جو حد کے ساتھ کرتا ہے تو وہ فتویٰ ہے، اور جو اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا وہ تقویٰ ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو ٹھیک، نہیں کہ میں ایسے تقوی فتوے دی چلنا
کوئی اپنے پلے بھی کوئی گل پوے نا. آپ جو ہے وقت کرنے ہیں, جمعے چ بھی آنے ہیں, پھر لیٹ بھی آنے ہیں, پھر وقت بھی کرنے ہیں, گرمی چ بھی آنے ہیں, خرچہ بھی کرنے ہیں, موٹر سائیکلوں کا پٹرول بھی پالنے ہیں, یہ سارا کرنے ہیں. تو پھر پلے بھی نہ پوے تو پھر کچھ تو مینوں ہونی نہ, تو کیوں نہیں سمجھایا. احباب کرام, اب قرآن کریم آگے عجیب معجزاتی کیفیت بندے میں ڈالتا ہے. فرمایا فشربوا منہ, فشربوا فا یہ نہ میں پھر فا جتھے آ جائے انہوں میں پھر تے مائیاں جہاں پنجابنا نے انہوں دے نزدیک فا رمن تے موڑ وہ گل پوری ہوئے تے موڑ تے یا تے ہاں تے جیڑی گل ہے. میں گئی آئی میرے سائی نے مینوں بڑا ٹھلیا, میں نہ ہٹی, مڑ میرے جواترے نے میری بےزتی کی, میں مڑ آخیا آپ کے سائی نو گل تیری صحیح ہے, تو دوسری کہنی ہاں تے جیڑی گل ہے بھئی یہ تو ہو گئی گل, پر اگلی گل ہو کہڑی. یہ قرآن پاک جیسے فیل آتا ہے انسانی فطرت کے مطابق, وہ گل ٹورن واسطے اللہ کہنا شریبو, اللہ کہنا فشریبو, پھر سواد آیا. فرمایا فشریبو منہ, اصل ہے شریبو, اللہ پیار کرتا ہے بندے سے اور بندے کی عادت کو اپناتے ہوئے بندے کی عادت کے مطابق قرآن میں فرماتا ہے پھر پی لیا سب نے, پھر پی لیا سب نے, الا قلیلا منہم, تھوڑے سے قلیل تھوڑے سے رہ گئے, باقی سب نے پی لیا. ایسے میں لکھا ہے لا الہ, میرے کو تو سن لو, ٹریکٹر کے من دے ٹرالی جلے سٹارٹ کرتے بھی تیل نہیں ہوں, پھوکا ٹریکٹر کے نال گل نہیں بنتی, پہلے سن لیا کرو تھوڑا جہا, تیل تول پا لیا کرو, پھر ٹریکٹر بن کے لگو گے, مینوں خوشی ہوئے گی. لا الہ, کوئی الہ نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی حاجت روا, نہیں کوئی مشکل کشا, نہیں کوئی سجدوں کے لائق, نہیں کوئی پکار کے لائق, نہیں کوئی چڑھاوے کے لائق, الا اللہ ملا کر بنتا ہے الا اللہ, نہیں کوئی مگر اللہ ہی ہے مشکل کشا, اللہ ہی ہے حاجت روا, اللہ ہی نظر نیاز کے لائق, سجدوں اور پکار کے لائق. اسی طرح قرآن کہتا ہے فشربوا, سب نے پی لیا, الا اللہ تعالی مگر من قلیلا منہم, مگر ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے, باقی سب نے پی لیا. یہ قرآن کی فصاحت ہے, یہ قرآن کی بلاغت ہے. قرآن ایک ایسی شاہکار اللہ کی کتاب ہے جس کا جوڑ ہی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کا کوئی جوڑ ہو تو اس طرح بولے. اللہ اکیلا ہے, وہ بولا ہے, اس طرح کو بول ہی نہیں سکتا. الا قلیلا منہم, 80,000 سب نے پی لیا, مگر تھوڑے سے رہ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جب صحابہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا, ایک ہوتا ہے اینج دیکھنا, یہ زیارت, ایک ہوتا ہے اینج دیکھنا, یہ مطلب ہے کہ ایک خوف والا دیکھنا, ڈر نال بندہ دیکھنا. ایک کیا ایسا یہ سوالیہ ہے, وہ کہنا مینوں پتا تو ایویں کیوں دیکھنا پیا, تو یہ پوچھو کی گل ہے, یہ انداز ہوتا ہے. وہ گل یاد آئی لیکن وہ پھر کبھی سناواں گا, پھر اس گل لے جانی ہے.
پرسوں لاہور بہت سارے احباب بیٹھے سی تو وہ ایویں ایک بندہ مینو بڑے غور نہ ویکھی جائے لیکن ان کی نظر کچھ ہور سی میں انہوں ہڑی کول بلا کے میں کہ ہوں تو اس حساب دیکھتے ہیں کہ میں گل کیویں شروع کرا مینو کہنا ہاں جی میں کہا پھر جی میں دل کرتا شروع کر لیں چھیڑ تو میں دیتی انہیں پھر چھیڑ لی ایویں نہیں ہوں بس یہ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نفسیات کو پہچاننا چہرے سے اندازہ کر لینا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے خیر فرمایا وہ تھوڑے رہ گئے جنہوں نے پیا ہے اور جنہوں نے پیا ہوا کیا پیتا پاویں دو گلاس دو بک پر پیٹ ان کے اتنے باہر آ گئے چلنا ہی مشکل ہو گیا اٹھے بیٹھے جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا گنتی کرو کتنے باقی ہیں جو سلامتی سے گزرے ہیں گنتی کی 80,000 میں سے 7,000 بچے صرف 80,000 میں اور چلے آگے چلتے گئے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے 7,000 جا رہے ہیں اب یہاں پت جھڑ دی پھر ہوا چلی پتے جھڑنے والی ہوا اور بچوں چڑھے کچھ کہنے لگے آپ دے نبی نے آخیا پیچھے آدھا پہ نبی ہوں پورڑا ہے پرانا بندہ ہے اللہ کا نبی ہے انہیں آخیا سی کہ وہ لکھ بندہ ہے آپ ہوں 7,000 آپ بڑا مقابلے کر سکتے ہیں نہیں میاں سب کو نہیں جائے گا انج آپ نبی نو ماننے ہیں انجے ماننے ہیں جس طرح آج کل کے جو حالات کہتے ہیں حضرت جی میں قربان جانی ہاں میں قربان جانی ہاں جو قربانی دین کا ویڑا ہے میں ملتان جانی ہاں میرے کو ٹائم نہیں جی ملتان سے دے اب یہاں جب سارے جھڑ گئے اوہو 80,000 میں سے 313 رہے کتنے 313 صرف 500 بھی نہیں 700 بھی نہیں 313 باقی سب جڑ گئے آگے گئے 1,00,000 کی فوج تھی ساری گلیں آج جاتا ہوں قرآن کو میں نے ان سے آدھی کچھ ہے کوئی یہاں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کے اس ارشاد کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری امت کے مفسرین کا سبق آپ نے سبق دیا کہ 3 طبقے ہو گئے تھے ایک تقوی والے اور ایک درمیان والے اور ایک فتوے والے اب تینوں طبقے 313 میں ہیں جا رہے ہیں سامنے دیکھا تو ان کی توپیں اس زمانے میں توپیں بم نہیں گراتی تھی گولے نہیں گراتی تھی اس زمانے میں منجنیق کے طور پر پتھر پھینکتی تھی جس سے کئی بندے مر جاتے تھے منجنیقیں فٹ ہیں اوپر انہوں نے زرہ ڈالی ہوئی ہے منہ اور سر پر خول ڈالے ہوئے بڑی کرڑی قوم تھی بڑی سخت قوم کی امال کا سار میرا شاہ سے پھر دیر ہو گئی ویکو تے سجے کو ستا اتار لیا فوٹو میں اپنے ایک بچے نو کہہ رہا وہ پھر چلا نہیں اصل جام پال کی بات پڑتا ہے نا تاواں سے آپ مجبور ہاں کسی کی فطرت ہی اس طرح کی
ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਛੁਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। یہ میری شفقت ہے۔ خیر تو پھر دوستو دیپالپور اور پہلے میں تسی ایک گواہی دو ایمان نال کہ تسی قرآن سنن آ دے جے کہ اتنے نماز کلی پڑھن آ دے جے۔ تھوڑے محلے مسیتاں نہیں نے اتنے پڑھ لیا کرو جلدی ہوئے تھے، اتنے وقت کرنے کی کہڑی لوڑ ہے؟ تے چوری چپاتی جی ہولی جی فلیش مار کے تے بھیج دیں جی بندے تاں ستے پے نے جی خطیب صاحب آخر بڑے لیٹ کر دیتی۔ خدا دے بندے ہو جی کچھ خطیب صاحب سے آؤ گے تو خطیب سے تھوڑا اندر شاہ بیٹھا ہے، میں تے ایک اضافی تمہیں ٹائم دینا تے وہ بھی تمہیں برا لگتا ہے۔ میں نہیں دینا ٹائم بھائی، میں گھر میں پٹھان دا غصہ بڑا پیڑا ہوں تے سید دی ضد بڑی پیڑی ہوں۔ سید ضد میں آ جائے سارا جان روکنے والا سی امام حسین نہ جا، اتنے بندے چنگے نہیں ہے، اڑ گیا کہ میں جانا ہے، سارے نے کہا دیتا تے میرے اندر بھی خون ہونا رہے تے میرا دل کرتا ہے کہ یہ کرتوتاں سن کے نا اج کل کے بچے نہیں ہیں، دل کرتا میں جمعہ پڑھایا ہی نہ کرنا، خسما نو کھاؤ یار، میں کہ نالے سر کھپاؤ نالے محنت کرو نالے اینی دوروں چل کے آؤ، اگوں پھر نتیجہ یہ ملتا ہے۔ میں تو تمہیں یہ محسوس کیا تھی سارے قرآن سنن آتے ایس محلے کا تھوڑے شاید ایک حافظ انور صاحب کے علاوہ ایک ادھا ساتھی اور ہوگا، باقی سارے اتنے راکٹ سے جاگ رہے ہیں نشائیاں کے محلے میں رہنا۔ تھی اینی جی رونق لگی دوروں آئے جی تو سنو، میں تو تمہارا تنخواہ دار نہیں ہے دیپالپور والوں کہ میں تمہارے پیسے پر میں یہاں بیان کرتا ہوں، میں اس مسجد پر مدرسے پر پیسہ اپنے دامن سے خرچ کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ میں کسی کمی کا بیٹا نہیں ہوں، میں محمود شاہ بخاری کا بیٹا ہوں۔ میری تمہاری جیبوں پر نظر نہیں ہے، تمہارے دلوں پر نظر ہوتی ہے، میری چھوٹی سوچ نہیں ہے۔ 3 طبقے ہو گئے، 313 منجنی کے لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہیں ڈٹ کر اور سامنے لگے ہوئے ہیں قطار میں۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت انہوں کھڑا کر دے تے انہوں میں جڑے رخ دینے نے کہ کدھر کیویں لڑنا ہے وہ طالوت میں آ کے آپ دیا 313 بدر میں 311 جوان اور بوڑھے اور 2 بچے، یہاں 313 312 جوان اور بوڑھے، ایک بچہ، ایک سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ بولو، ایک بچہ، بوڑھا باپ، بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کی اولاد، ایک بچہ۔ وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی کو، اے اللہ کے نبی مینوں ہی دسو میں کتنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اتنے میرے کول جا، اتنے بہ، تیرا جہاد بڑا ہی ہوا ہے کہ جتنے کوئی ڈگیا پے انہوں پانی پیانا ہے تے میرے نال رہنا تے جتنے بھیجا اتنے جانا ہے۔ کہنا نہیں جی، جی اللہ نہ لے آندا تے پھر راہ جی میں بہ جانا سی۔ اللہ مجھے لے آیا، میں نے تو پانی چکھا بھی نہیں۔
فرمایا اچھا آپ نے خود ایک پتھر اٹھا کر دیا، نقشہ سمجھ آ رہا ہے؟ چھوٹا سا گول پتھر اٹھا کر دیا، فرمایا لے پتر، لے پتر آ پتھری جنوں دل کر دے ٹھوک دیں، ایک پتھر تو بعد دوسرا نہیں ملنا، ایک پتھر کے بعد دوسرا نہیں ملنا، تیری عمر ہے، تو نے پانی پلانا ہے زخمیوں کو، اتنا ہی کافی ہے۔ پاسے جا کے پولی جی زبان نال کہندا ہے مولا جی اتو پاس کر دیتا ہی دے اتو بھی پاس کر دے۔ اللہ نے اس بچے سے بنیاد ڈال لی تھی کہ اس وقت کے بادشاہ جالوت کو اس بچے کے ہاتھوں سے قتل کروانا تھا تاکہ ریت پڑ جائے کہ میدان بدر میں جب 313 ہوں گے تو ایک بچے سے ہی بڑے ابو جہل دشمن کو بروانا۔ اب یہاں جا رہے ہیں، اب بچے نے کہا کہ جی اتوں بنایا ہی تو اتوں ہی کام بنا دے، وہاں کامیاب کیا تو یہاں بھی کامیاب کر دے۔ آہستہ سے آ کر اس کو سمجھ آئی کہ بادشاہ وہ ہے، جا کر بادشاہ طالوت کو پوچھتا ہے چاچا وہ جالوت جڑا بڑا کافر ہے انہوں کا بادشاہ کافران کا وہ کیڑا ہے؟ طالوت کہتے کاکا آرام نال کھو میرے کو ٹائم نہیں بچے نال گلاں کرن دی، چاچا ممی تو اتوں لگ کے آیا، مطلب انہیں میرے پاس کیتا ہے، انداز دیکھو نا، ممی تو اتوں لگ گیا نا، مجھے بھی اللہ نے کامیاب کیا تھا، ایک ہی ہے، اس کے بعد دوسرے کی اجازت نہیں ہے، جس بات سے نبی منع کر دے سمجھو خدا نے منع کیا ہے، اس لیے یہی ہے۔ دوسری بات پھر اس کے دامن کو پکڑ کر یہ جملے کہے، تو طالوت نے کہا تو ہوں ہیٹا کرنا نکا جا تیرا قد ہے چھوٹا جا بچہ ہے تینوں ہوں میں کیویں دساں بھی انہاں وچ فلانا بندہ ہے؟ تو بادشاہ نے کو پہچاننا تھا نا، جاسوس نے بتا دیا تھا کہ فلاں لباس والا ہے، بچے کو اٹھایا طالوت نے اور اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھا کر کہا بیٹا وہ سامنے ایک آدمی نظر آ رہا ہے جو سب سے اونچا ہے اور سر پر اس نے جو لوہے کی خود پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لوہے کی چھوٹی سی ایک کلی نکلی ہوئی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ پہچانا جائے کہ یہ بادشاہ ہے۔ کہتا چاچا پھر ایسے کو چاچا اتوں ہلی نا، اتوں ہلی نا، اتنے بہ جا ہوں اتوں نہ ہلی۔ اچھا اٹھا کر کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ملکوں کے مالک ایک ہی پتھر کی تو نے اجازت دی ہے اور تیرے نبی نے مجھے سنایا، اس نہر سے بھی تو نے پار کرایا اور میں نے اپنے باپ کے ساتھ قطرہ بھی نہیں چکھا۔ ملکوں کے مالک میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور چھوٹی چھوٹی کلائیوں کو نہ دیکھ، میرے جذبے کو دیکھ، میں تیرا نام لے کر پھینکنے لگا ہوں۔ جب اس نے پھینکا اللہ نے پتھر کو حکم دیا، میں جیسے بلیوں کی لاج رکھتا ہوں اس طرح اپنی توحید کے گن گانے والے بچوں کی بھی لاج رکھتا ہوں۔ میں نے تو آنے والے وقتوں میں
ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مارنا ہے، میں نے تو آنے والے وقتوں میں دشمن رسول ابو جہل کو بچوں سے مروانا ہے، فکر نہ کر، اور بسم اللہ پڑھی پھینکی، اللہ کا حکم ہوا، اور یہ حکم ہوا اے پتھر میں تجھے آج سینس دینے لگا ہوں، سمجھ دینے لگا ہوں، اس لیے کہ تیرے جیسے پتھروں نے کملی والے پر کلمہ پڑا کرنا ہے، میرے کملی والے کو آنے والے زمانوں میں سلام کیا کرنا ہے۔ سینس عطا کیا، پتھر چڑھا اور اس کی خود کو چیرتا ہوا پیشانی پر لگ کر پیچھے سے نکل گیا، بھیجا باہر آ گیا، جالوت بادشاہ گر گیا اور اس کی 1,00,000 فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جالوت نے کہاں بٹھایا ہوا تھا؟ اس بچے کو اتار کر اپنی کلائی پر بٹھا کر چومتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اس بچے نے کام تمام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا او بال او میرے امتی بتا تیرا نام کیا ہے؟ جب قوم نے کہا ذرا سنیے، آلو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ہم نے اللہ سے ملنا ہے، تھوڑے بھی ہوئے تو لڑیں گے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ سے ملنا ہے، اور آج شہید ہو گئے تو تب بھی اللہ سے ملنا ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی قالوا ربنا، یہ سارے 313 کر رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، فہزموہم بإذن اللہ، ٹھکیا بٹا کے تیجا بار ہزیمت ہو گئی، رسوا ہو گئے۔ وقتل داؤد جالوت، کاکا مٹھو کدے ہاتھ پھاڑ پڑ گئے، ایسا اتنا ہمارے سے بادشاہ چوم رہا ہے، اتار نہیں رہا، کیا نام ہے تیرا؟ نبی کے پاس لے کر گئے، پیغمبر پوچھتا ہے بیٹا کیا نام ہے؟ کہتا میرا نام داؤد ہے، میرا نام وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا اس بچے داؤد نے جالوت کو۔ بچے نہیں کیا نا، پیغمبر بھی چومتا ہے، سیاسی ڈیرے کہنا تھا نا میٹھے ہو میٹھے ہو، پیغمبر نے اس میٹھے کو چوما، پیار کیا۔ بادشاہ نے فرق مسرت میں آ کر اعلان کر دیا میری ایک ننھی سی ایک ہی بیٹی ہے جو 4 سال کی عمر ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے جوان ہونے پر
اور بیٹی کے بالغ ہونے پر میں بیٹی اس کو دوں گا. وقتل داؤد جالوت وآتاه الله الملك والحکمت وعلمه مما یشاء. کامیابی کے بعد بیت المقدس والا علاقہ لینے کے بعد حکومت قائم ہونے کے بعد 6 سال کا داؤد اور 4 سال کی طالوت کی بیٹی نسبت ہو گئی، منگنی ہو گئی. یہ بھی پلتا رہا، وہ بھی پلتی رہی. یہ بادشاہ کے پاس تربیت لیتی رہی اور اس کو پیغمبر نے اپنے آغوش میں لے کر تربیت کی. حضرت اشمعیل علیہ السلام نے بڑے ہوئے، نکاح ہوا، آخر کار طالوت بیمار ہو گیا. قوم نے اکٹھے ہو کر اعلان کر دیا، لوگوں بادشاہ بیمار پڑا ہوا ہے طالوت، اگر اس کا انتقال ہو گیا، بیٹا تو ہے نہیں، اس کا داماد جو داؤد ہے ہم اس کو تخت پر بٹھائیں گے. داؤد تخت پر بیٹھا، اللہ نے اس کو نبوت عطا کر دی، حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے. یہ داؤد علیہ السلام پھر ذکر کرتے تھے وہی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ذکر کرتی ہیں، پرندے رک کر تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے پھر کتاب اتاری اسی داؤد پر اور پھر اس کو زبور عطا کی. قرآن پاک فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. آخرکار وہ بچی، وہ ملکہ داؤد کی بیوی امید سے ہوئی، وہ بیٹا ہوا تو اللہ نے فرمایا اِنَّ بِنَا سُلَيْمَانَ رکھ تاکہ تیری بادشاہت تیری سنبھالیں. باپ بیٹا دونوں نبی، دونوں ہی صاحب کمالات، دونوں ہی صاحب معجزات. اللہ فرماتا ہے دیکھ لو 313 کو جتوا کر معصوم سے میں نے بادشاہ جالوت کو مروا کے اس کو تباہ کر کے میں نے نظام کیسا کرا دیا کہ وہاں پھر مسجد تعمیر کی، وہ اسی کے بیٹے حضرت سلیمان نے جنات سے تعمیر کروائی. ابھی باتیں اور بھی ہیں. زندگی رہی تو آئندہ. پریشان تو نہیں ہے، گھبرائے تو نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ میں تو تھک گیا. حاجی صاحب تھوڑا نعرہ کہاں کام کرے گا جو میرے یہاں تو پہلے پہنچے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.